اب قرآن کہہ رہا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، خرچہ دینا ہے ہر انسان جس کی جتنی صلاحیت ہے اتنا خرچہ کرے۔ شوہر کی صلاحیت ہے کہ بیوی پر میں خرچ کر سکتا ہوں، یعنی اب تو بیوی نہیں رہی طلاق ہو جانے کے بعد، تو انسان تو ہے نا وہ، اور تمہارے رشتے میں رہی، تو جتنی صلاحیت ہے اتنا خرچہ کرو۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اگر کسی کا ہاتھ تنگ ہے، گنجائش کم ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو جتنا اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرے۔ اب اس میں دونوں کے لیے بات آ گئی، شوہر غصے اور زیادتی میں آ کر بیوی پر خرچ کم نہ کرے کہ ہمارے اب تو میری بیوی ہے نہیں، جانے دو خلی ولی، اور اگر تنگ ہے تو بیوی ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈ بھی نہ کرے۔ بھائی شوہر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بیچارے کی حالت خود ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں کیا اصول سکھایا جا رہا ہے، طلاق کے بعد بھی میاں بیوی نہ رہے مگر انسان تو ہو۔ اگر حالات ٹھیک ہیں تو مرد شرارت نہ کرے، اور حالات تنگ ہیں تو عورت شرارت نہ کرے۔ صورتحال کیا ہے، دونوں فریق کا سننا ضروری ہے۔ لہذا اب ایک خاتون کی حالت ٹائٹ ہے، شوہر کی حالت ٹائٹ ہے، تو بیوی کو خیال رکھنا چاہیے، اور اگر شوہر خوشحال ہے تو اس کو از خود اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے خیال رکھنا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تو کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ اس پر زور نہیں ڈالتا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اب اگر کوئی تھوڑا ٹائٹ ہے پھر بھی تھوڑا اس خرچے کا خیال رکھے اللہ کے حکم کی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ جو تھوڑا خرچ ہو رہا ہے، یا جو تھوڑا اب بولتا ہے نا آدمی کہ اب تو بیوی ہے نہیں، میں خرچ کر رہا ہوں، میرے گلے سے جا رہا ہے، میرے کھاتے سے جا رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ابھی جو جا رہا ہے اس پر نظر مت رکھو۔ ہماری ہمیشہ عادت کیا ہوتی ہے، جو جا رہا ہے وہ ہم کو دکھتا ہے، اللہ کہتا ہے جو جا رہا ہے اس کی ٹینشن مت لو، اللہ ہے، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اس تنگی کے بعد اللہ آسانی پیدا کر دے گا۔